بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل میں آنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ چینل میں آنے والے سب دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ حضرت ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے دوست بھی تھے۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو میں کوفہ کے بازار میں ضروری سامان لینے گھوم رہا تھا کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک ویران سی جگہ میں ایک کھچر مرا ہوا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے اور بوسیدہ تھے، چاقو لیے ہوئے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک زنبیل میں ڈال رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے، اس پر سکوت ہرگز نہیں کرنا چاہیے، شاید یہ لوگوں کو پکا کر کھلاتی ہو۔ تو میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس عورت نے کہا، دروازہ کھولیے، میں ہوں۔ دروازہ کھولا گیا، گھر میں 4 لڑکیاں نظر آئیں جن کے چہروں سے بدحالی اور مصیبت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ عورت اندر آ گئی اور زنبیل ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں کباڑوں کی دردوں سے جھانک رہا تھا، میں نے دیکھا اندر سے گھر بالکل خالی اور برباد تھا۔ اس عورت نے ان روتی لڑکیوں سے کہا، اس گوشت کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کاٹ کر اس کو آگ پر بھوننے لگیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی، میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس گوشت کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ اس نے جواب دیا، تو ہم سے کیا لینا چاہتا ہے؟ 3 سال سے ہمارا کوئی مددگار نہیں، تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کا گوشت کھانا کسی مذہب میں بھی جائز نہیں۔ وہ عورت کہنے لگی، ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں اور ان لڑکیوں کا باپ شریف آدمی تھا۔ وہ ان لڑکیوں کا نکاح کرنا چاہتا تھا لیکن نوبت نہ آئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ سب ختم ہو گیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ حضرت ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ کہتے ہیں، اس کے حالات سن کر میں بے چین ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے جا کر کہا، میرا تو حج کا کوئی ارادہ نہیں رہا۔ سب نے سمجھایا لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی۔ میں اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب کچھ لیا اور نقد جو 600 درہم تھے وہ لیے اور ان میں سے 200 درہم کا آٹا خریدا اور باقی درہم اس آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا دیے اور یہ سب سامان اور آٹا اس کو دے دیا۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی، اے ابن سلمان رحمۃ اللہ، تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے اور اپنی جنت سے تجھے جگہ عطا فرمائے اور ایسا بدلہ عطا فرمائے جو تجھے ظاہر بھی ہو جائے۔ حضرت ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں ان کے استقبال کے لیے کوفہ میں ہی رکا رہا تاکہ ان سے اپنے لیے دعا بھی کروا دوں۔ جب حجاج کا یہ قافلہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو مجھے اپنے حج سے رہ جانے پر بہت افسوس ہوا اور رنج سے میرے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا تمہیں بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا، اس شخص کی دعا جو دروازے تک کی حاضری سے محروم ہو۔ وہ کہنے لگے، بڑی تعجب کی بات ہے، اب تو اس سے بھی انکار کرتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں بھی نہ تھا، تو ہمارے ساتھ جمرات نہیں کیا، ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے، اور اپنے دل میں سوچنے لگا، یہ اللہ کا لطف ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ بھی آ گیا۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہاری سعی قبول فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھا؟ کیا جمرات نہیں کی؟ تو ہمارے ساتھ اب تو انکار کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا، بھائی انکار کیوں کرتے ہو؟
تم ہمارے ساتھ مکہ مکرمہ میں نہیں تھے، مدینہ منورہ میں نہیں تھے کیا جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کر کے باب جبرائیل علیہ السلام سے باہر کو آ رہے تھے؟ اس وقت ازدحام کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی، اس کی مہر پر لکھا ہوا ہے جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ اس نے کہا، یہ لو اپنی تھیلی۔ حضرت ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اس تھیلی کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اس تھیلی کو لے کر گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنی وظیفہ پورا کیا، اسی سوچ میں سوچتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی کشمکش میں میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ربیع بن موسیٰ رحمۃ اللہ، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے کہ مانتا ہی نہیں؟ بات یہ ہے، تم نے عورت پر جو میری اولاد میں تھی خرچ کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ بنا کر اسے حکم دیا ہے کہ قیامت تک تیری طرف سے حج ادا کیا کرے، اور دنیا میں تجھے بتا دیا ہے کہ 600 کے بدلے 600 اشرفیاں عطا کی۔ حضرت سلیمان بن ربیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا، اس تھیلی کو کھول کر دیکھا، اس میں 600 اشرفیاں موجود تھیں۔ محترم عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرے بندوں کی مدد کرتا ہے، جو میرے بندوں پر خرچ کرتا ہے، میں اس کو اس کا 70 گنا بدلہ دیتا ہوں۔ عزیز دوستو، 70 گنا آخرت میں اس کا بدلہ ملتا ہے اور 10 گنا دنیا میں۔ آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیے، اپنے پڑوسیوں میں دیکھیے، اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے معاشرے میں دیکھیے، جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کیجیے، ان کے کام آئیے، ان کا ہاتھ بٹائیے۔ ہمارے اور ارد گرد بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شرم کے مارے مانگ نہیں سکتے، جو شرم کے مارے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ ان کو تلاش کیجیے، ان کی مدد کیجیے، آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ